عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروج سے فکر کو ساری بہار حشت خل چھوٹا سا عطردان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، ہم صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے دنیا کو یہ پیغام بتانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ دور، ہمارے قائد نے کہا تھا کہ وہ دور جس دور میں لوگ چائے کی پیالی اور تعلق پر ایمان بیچتے ہوں، ہمارے قائد نے پھر دنیا میں صدائے لبیک یا رسول اللہ لگا کر دنیا کو یہ بتایا کہ نہیں، ایمان بیچنے والے اور ہیں، حضور کے نام پر جان دینے والے اور ہیں، اور ایوانوں میں جا کر ایمان کے سودے اور ملت کے سودے اور وطن کے سودے کرنے والے اور ہیں، حضور کے نعرہ مستانے پر جان دینے والے لبیک یا رسول اللہ کے نوجوان ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، ہمارا موازنہ کسی طور بھی ان سے نہیں ہے۔ وہ ہم سے پوچھیں کہ اب آپ بھی مہنگائی کے لیے نکلیں گے، میں نے کہا ہم غیرت کے لیے بھی نکلیں گے، ایمان کے لیے بھی نکلیں گے، پاکستان کے لیے بھی نکلیں گے، اور اپنی قوم کے لیے بھی نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب بھی ناموس رسالت کی بات آئی، سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے۔ ختم نبوت کی بات آئی، سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے آواز اٹھائی، اور جب ملک پاکستان کے اوپر بھارت جیسے اور باقیوں نے بات کی تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان نے آواز اٹھائی۔ جب کشمیر کی بات آئی تو سب سے پہلے اور سب سے مضبوط آواز تحریک لبیک پاکستان نے اٹھائی، اور جب قوم کی باری آئی تو جو نکلے تھے باہر آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے، اور پھر ایک اور آئے ہیں ہم پر مسلط ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو جناب روٹی فراہم کریں گے اور قوم کو سہولت دیں گے۔ وہ قوم کے بچے ہوئے جناب لتڑے اور بچے ہوئے ٹاکیاں اور بچے ہوئے کپڑے بھی اتارنے پر مجبور ہیں۔ تو پھر ہم نے جب سب کو دیکھا، ایک وزیر اعظم کہتے تھے ایک ووٹ کو عزت دو، وہ گھر چلے گئے بھتیجے کو اور جناب بھائی کو وزیر اعظم بنوا کر، دوسرا جناب بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص، اور وہ جناب جو نکلا، وہ شاہ صاحب نے کل فرمایا ہے کہ قائد ملت زنانیہ، وہ زمان پارک سے زنان پارک تک پہنچانے والا شخص، وہ جناب باہر نکلا کہ میں جی جاؤں گا اور آزادی کی جنگ لڑوں گا۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے قوم کی بات کرے کوئی، وہ بھی جیل کی طرف رخ سوئے میخانہ دارت پیر ماں، اور وہ بھی جناب جیل کی طرف چل پڑے۔ تو پھر آپ کو پتا ہے رہتے تو ہم ہی ہیں، اور یہ یاد رکھنا اگر دین کی پناہ حسین ہے اور قوم کی پناہ دین ہے، ہاں یہ یاد رکھنا، قوم کو اگر پناہ دے سکتا ہے کوئی تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دے سکتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دے سکتا ہے، وہ دین دے سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اسلام ہی دے سکتا ہے، اسلام ہی پوچھ سکتا ہے جناب یہ دوسرا کرتا کہاں سے بنا ہے۔ ان سے تو یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ وزیروں اور مشیروں کی رکھ کر دنیا کے سب سے بڑے نااہل یہ ثابت ہوئے ہیں، اور جو کہتے تھے قوم کو روٹی دیں گے، میں نے کہا قوم کی بیٹیاں جناب اپنی عزتیں بیچ کر روٹی کھانے پر مجبور ہو گئی ہے، اور بے شرمو تمہیں غیرت نہیں آئی؟ تم یہ کہتے ہو کہ جناب نواز شریف آئے گا تو پھر قوم کی فلاح آئے گا، تم نے کہا اسحاق ڈار آئے گا تو ڈالر اوپر سے نیچے گر جائے گا، میں نے کہا اسحاق ڈار نہیں، تم سب کا روحانی ابا جو بائیڈن بھی آ جائے تو یہ ڈالر نیچے نہیں آ سکتا، یہ ڈالر اسی طریقے سے آئے گا جس طرح قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی نے فرمایا تھا کہ سود ہم نہیں دیتے،
قرض اس دن دیں گے جس دن ملک خوشحال ہوگا. جاؤ بھاگ جاؤ, ہم نہیں دیتے, کیونکہ جس عیاشوں کے لیے, جن بدماشوں کے لیے تم نے پیسے دیے ہیں, ان کے پاس جا کے لو. یہ قوم 2 وقت کی روٹی اپنا خون اور پسینہ بہا کر کھاتی ہے, اس لیے سارے بھاگ جاؤ, حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور تفریق دیکھیں, زمین اور آسمان کی تفریق. یہ کہتے ہیں آپ مولوی لوگ کیسے لائیں گے جناب, دین کیسے آئے گا جی, یہ نظام کیسے بدلے گا. میں نے کہا 3 چیزیں ہیں جو تنگ کرتی ہیں. ایک ذات تنگ کرتی ہے, ایک ذات تنگ کرتی ہے, اس کے بعد رشتہ دار اور جناب قرابت دار یہ سارے یہ تنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد دوست اور تعلق دار تنگ کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے, مسجد میں اعلان ہوا, سرکاری فرمان جاری ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین بن گئے ہیں. مسجد سے باہر نکلے, باہر شاہی فرمان کے مطابق جناب گھوڑے, بگیاں اور جناب مشل پردار اور جناب وہ سارے نیزے تانے ہوئے بڑے بڑے کمانڈوز آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں, وقت کے حاکم بن گئے, آپ کی سیکورٹی کے لیے, آپ کے پروٹوکول کے لیے آئے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی عمر بن عبدالعزیز گھر سے مسجد تک چل کر ان 2 ٹانگوں پر آیا تھا, انہی پر واپس چلا جائے گا. یہ قوم کا مال ہے, بیت المال میں واپس لے جاؤ. یہ پہلی بات, یہ پہلی بات. گھر آئے, گھر آپ کے گھر کوئی جناب وہ کیا کہتے ہیں بنی بنائی پیرنی نہیں ہے, حقیقت میں بادشاہ کی بیٹی ہے, عبد الملک کی بیٹی ہے. عمر بن عبدالعزیز کے گھر عبد الملک بن مروان کی بیٹی ہے. اور جب وہ گئے تو جناب گھر آئے تو کہا بیگم آپ کو عمر بن عبدالعزیز چاہیے یا یہ مال و دولت, یہ باغات, یہ جناب کنیزیں, یہ خادمان, یہ سونے جواہر یہ چاہیے؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہوا کیا ہے, کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا حاکم بنا دیا گیا ہوں, آپ کے والد نے جو کچھ آپ کو جہیز میں دیا ہے یہ آپ کے والد کی ملکیت نہیں ہے, یہ قوم کا مال ہے, جناب بیت المال میں بھیج دو. اگر عمر چاہیے تو یہ مال چھوڑنا پڑے گا, اگر مال چاہیے تو عمر ابھی تمہیں طلاق دیتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں مجھے عمر چاہیے, مال ابھی چلا گیا. ادھر دیکھو دین تخت پر آیا ہے, اور نبینوں اور اندھوں دیکھو دین تخت پر آیا ہے. ادھر ایک وزیر, ایک مشیر بنے, ایک مشیر جناب اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو, گاڑیاں بھر بھر کر آ رہی ہیں, صوفوں کی, پردوں کی, قالینوں کی, اس کے بیگمات کا سامان. کیا ہوا جی؟ صبح مشیر صاحب جناب حلف اٹھا رہے ہیں, وزیر صاحب وزارت عظمیٰ گاڑیاں آ گئی ہیں پروٹوکول کے لیے. ادھر دیکھو دین تخت پر آیا ہے, جو کچھ گھر میں ہے وہ سارا لاد کر بیت المال میں جا رہا ہے. ہاں یہ تنگ کرتا ہے. پھر تیسری بات, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا, کہتے ہیں مولوی کیسے لائیں گے؟ میں کہا بچو تو مولوی ہے, تینوں مولوی لبے نہیں ہیں. ایک منٹ جی بیٹھو, اب متانو مولوی لبے نہیں ہیں, تسی جناب گھر دی کابینہ تے گھر دے کیبنٹ تے گھر دے تیار کر دے حلوہ خور مولوی, تو سب مولوی ویکھے نہیں ہیں. مولوی جناب علامہ فضل حق خیر آبادی نو کہنے ہیں, مولوی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نو کہنے ہیں. ہاں تانوں تسا جناب لگے تے چڑیاں مار دے آئے ہو, تانوں اگر ٹکریا کوئی نہیں. جناب کہنے ہم ایسے کر دیں گے, ایسے کر دیں گے. میں کہا جڑیاں دا گلنا جناب, جڑیاں دیا گلنا گھر بیٹھ کر ڈرائنگ روم نہیں ہوندیاں, جڑیاں دیا گلنا میدان وچ ہوندیاں, پتہ لگ جاندا کتنے بھی ہیں تے 100 نے. یا رسول اللہ لبیک. اور تیسری بات جڑی چیز تنگ کر دی, فراگوگی تنگ کر دی, ملک ریاض تنگ کر دا, ایہو جائی تنگ کر دیں نا حکومتاں نو, 10% تنگ کر دا یا جناب اے تنگ کر دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیتا اس جناب شہر دے ڈی سی, دمشق دے ڈی سی یا جناب وقت دے سیکٹری نو, انہوں نے کیا بھئی اعلان کرو جتنے بھی لوگ جنہ کو سرکاری باغاتن, سرکاری زمینان, جنہ دے اس زمانے ڈی ایچ ایزن, بحریازن, اے سارے نو بلاؤ, انہوں نے کہو دوبارہ سر نو معاہدہ جناب خلافت نہ کر لو, امیر المومنین تو اڑے نال دوبارہ سائن کرنا چاہتے ہیں, لے آؤ. اور جناب اپنے اپنے معاہدے لے آیا, کوئی درخت کی چھال ہوتے لے آیا, کوئی جناب کپڑے ہوتے لکھے لے آیا, کوئی جناب چمڑے ہوتے, کوئی کاغذ ہوتے, اس زمانے جس طرح معاہدے لکھے ہوئے سن وہ سارے لے آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سامنے کھڑا کیتا, فلاں جاگیردار آیا, میں اتنے مربع دا مالک, میرا فلاں بن فلاں, فلاں اموی شہزادہ. آپ نے ساری جاگیراں جمع کیتیاں, وہ کاغذ وہ چمڑے سارے جمع کیتے. آپ نے فرمایا بھئی عشاء دا نماز دا ٹائم ہے, چلو نماز پڑھیے. جب نماز پڑھ کے نکلے آپ نے اپنے جبے دی بائیں جانب تو سارے معاہدے باہر کٹے اور دائیں جانب تو کینچی باہر کٹی, کٹ کے تے سارے ایک کر کے قطر دیتے. فرمایا نس جاؤ سارے, ایک قوم دے غریبہ دا مال ہے, تہاڈا مال نہیں, تہانوں اس کی لوڑ نہیں, چلو باہر جاؤ. اینج اسلام آندا
ہاں تاریخ کی لکھ دی، پھر تاریخ لکھ دی جڑے رات دے اشرافیہ سن نا، رات دے اشرافیہ صبح ہون تو پہلے پہلے فٹ پاتھا ہوتے بہ کے حساب کر رہے سن ساڑھے کو بچے کیے. ہاں اسلام آندا اینج کر کے. ہاں پھر جناب گھڑیاں چوری نہیں کرنیاں پہنیاں، پھر جناب زلفی بخاری نہیں رکھنا پہندا، پھر اون چودھری نہیں رکھنا پہندا، پھر احد چیمہ دے جناب بینک اکاؤنٹ چو 18 ارب روپیہ برآمد نہیں ہوندا، پھر جناب مقصود ٹیلر دے جناب اس دے اکاؤنٹ چو ارب روپیہ برآمد نہیں ہوندے، پھر جناب خان سامیہ اور جناب نائیہ دے جناب انہاں دے جناب کٹنگ کرن والیاں دے اکاؤنٹاں چو ارب روپیہ برآمد نہیں ہوندے. پھر تا عمر بن عبدالعزیز دی بیٹیاں جناب بادشاہ اپنے والد صاحب نو ملن آن تے منہ تے کپڑا کر لین. انہاں کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کو پوچھا بھئی انہاں نو کی ہویا؟ انہاں کہا انہاں دے گھر سالن نہیں پکتا، کافی دنوں تو پیاز نہ روٹی کھا رہی ہیں، انہاں دے منہ چوں بدبو آ رہی، تاک تاک کپڑا اگے رکھیا. پھر اسلام ایویں آندا، ایویں نہیں آندا جناب اے بڑی بڑی کیبنٹ اور بڑے بڑے وزیر اور مشیر رکھ کے کہنے جی آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس پہلا پلان یہ ہے کہ اپنے اشرافیہ کی عیاشیاں ختم کرو، غریب کو 2 وقت کی روٹی دو، پھر آگے معیشت چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. کہتے ہیں آپ کے پاس پیٹرول کے متبادل کیا پلان ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس پلان ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ مراکے کی زمینیں جناب چونک کی گلیوں سے میں ہو کر آیا ہوں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، برے حال، اور جناب بانگ کے دن، اور جناب یہاں پر رہنے والے بسنے والوں کا کیا گناہ ہے، اور ڈی ایچ اے والوں کا کیا جناب نیکیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ ان کی روڈیں بھی صاف ہوں، ان کے اشارے بھی بنے ہوں، ان کے انڈر پاس بھی بنے ہوں، ان کے سیوریج بھی صاف ہوں، ان کی پانی کی نالیاں بھی صاف ہوں. اور یہاں بسنے والوں کا کیا گناہ ہے کہ ان کے پاس جناب گلی بھی صاف نہ ہو، نالی بھی صاف نہ ہو. لیکن ان کا بھی دوا ٹھیک ہے کہ 70 سال سے نالیوں پر ووٹ دے رہے ہیں، ابھی تک نالیاں بھی نہیں بنی ہیں جی. اور انہوں نے کیا کیا ہے قوم کے لیے کہ ان کے لیے جناب علیحدہ جناب سیکورٹی سسٹم بھی ہے، چوکیاں بھی بنی ہوئی ہیں. یہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اس دین کے ساتھ اگر تم کھڑے ہو، اور پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا ایسے کہ میرے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری جناب اس کو بلایا، سرکاری جناب غلام کو بلایا، جناب بیت المال کا جو غلام تھا اس کو کہا یہ گھوڑے ہیں، یہ جناب بیت المال کا جناب بکریاں ہیں، یہ گائے ہیں، یہ سارا سامان ہے، بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، یہ لے جاؤ اور فلانی سرکاری چراگاہ میں زمینوں میں لے جاؤ. اور جا کر کہا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے کہا امیر المومنین ابن عفان سے مراد کون ہے؟ حضرت عثمان غنی داماد رسول خلیفہ سوم. اور جناب ابن عوف سے مراد عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عشرہ مبشرہ میں داخل ہے. کہا ابن عفان اور ابن عوف کے مال کو سرکاری چراگاہوں کے قریب نہیں آنے دینا، اور جن غریبوں کے پاس 10 بکریاں، 10 گائے، 10 بھیڑے ہیں اور گھوڑے ہیں ان کو قریب آنے دینا، ان کو سرکاری چراگاہوں میں اپنے جانور چرانے دینا. انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑا مال ہے، سونے ہیں، چاندی ہے، زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں. اگر ان کا مال ہلاک بھی ہو گیا تو یہ اس پر گزارا کر لیں گے، لیکن جس کے پاس 10 بکریاں ہیں، 10 گائے ہیں اور 2 بکریاں ہیں، 2 گائے ہیں، اگر وہ مر گئی تو عمر اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام کا نظام. اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. ہاں اور یہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. ہاں ان کو یہ نہیں بتانا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. ان کو صرف یہ بتانا ہے 14 اگست والے دن باجے بجا لو، پاں کر لو اور جناب 1 ملی نغمہ جاری کر دو. اور قومیں اس طرح زندہ نہیں رہتی. قوموں کے حکمرانوں کو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات پالنی ہے، اپنے بچے پالنے ہیں، یا قوم کا کچھ سوچنا ہے. جب قوم کا سوچا جاتا ہے تو پھر عمر بن عبدالعزیز 39 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور جب قوم کا نہیں سوچا جاتا تو پھر 76-70 سال میں بھی جناب جہاں لالیاں بک رہی ہیں اور جناب اپنا تیاری کر رہی ہیں اور بڑی بڑی کابینہ بھر کر اور جناب جہاز بھر کر جایا جا رہا ہے. دنیا میں جہاں جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہم مانگنے جا رہے ہیں. میں نے کہا ہے وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہے جی قوم کے اوپر سیلاب آئے، ہے جی قوم اپنے کپڑے بھی گھر سے دے، مال بھی دے، قوم کے اوپر کوئی زلزلے کی آفت آئے، پھر رمضان آئے قوم 2.5% زکوٰۃ بھی دے، پھر جناب قربانی آئے لاکھوں روپے قربانی بھی کرے جناب پوری قوم. اور کوئی دروازے پر آ جائے مانگنے والے کو بھی دے، ہر اشارے پر مانگنے والے کو بھی دے. جو قوم خود بانٹنے والی ہے اس کے حکمرانوں نے اس کو پوری دنیا کے آگے بھیکاری بنا دیا ہے. کس لیے مانگنے جاتے ہیں؟ اپنی عیاشیوں کے لیے مانگنے جاتے ہیں. ورنہ قوم کا نظام نہیں چلتا. معیشت ایسے چلتی ہے. کیوں نہیں چلتی بھائی معیشت؟ ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی تجوریاں گھر میں بھر کر رکھی ہوئی ہیں، اور جس دن اسلام آئے گا تجوریوں سمیت باہر نکال کے لائے گا.
ہاں پھر اسلام کے ربان سے پکڑتا ہے، پھر اسلام ایسے نہیں چھوڑتا۔ اور دیکھیں پھر تینوں چیزیں انسان کو تنگ کرتی ہیں، یا ذات تنگ کرتی ہے، یا جناب رشتہ دار اور گھر والے تنگ کرتے ہیں، یا دوست اور جناب قرابت دار تنگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ساروں کو باندھ دیا، پھر 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آتی ہے۔ ہاں جی، پھر جناب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا۔ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو کسی شخص نے اور کسی نے نئے کپڑے پہنے ہو، نئے کپڑے والا جناب جیب سے زکوٰۃ لیتا ہے، نکالتا ہے تو پرانے والا نکال کے کہتا ہے تم نے لینی ہے، میں بھی لے کے پھر رہا ہوں۔ لوگ بازاروں میں لے کر پھرتے ہیں، لیکن نہیں بتایا گیا ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا۔ ہاں ان کو جناب مست رکھو، انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور ان کو بس یہ بتاؤ کہ نہیں نہیں جی او جی اللہ والے جناب بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اللہ والے کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا علی سے بڑا بھی کوئی اللہ والا ہے کوئی علی سے بڑا اللہ والا؟ علی تو جناب مرحب جب بدماش بن کے نکلے کہتے نہیں جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے قوم کے لیے نکلنے کی؟ میں نے کہا جب مرحب بدماش بن کے نکلے نا تو پھر علی کی سنت ہے میدان میں آنا۔ کیسے مرحب نے کہا اے مجھے جانتے ہو یثرب والے ہو، میں عرب کا بڑا بدماش ہوں، میں 1000 کے مقابلے میں سامنے آتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام جھاڑیہ دا شیر رکھا، حیدر رکھا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس اتنی گل ہے، قوم دے نال بھی اتنی گل ہے، ملت دے نال بھی اتنی گل ہے کہ تسی سارے نو آزما چکے ہو۔ اسی تانوں اے نہیں کہندے آزمانا سانو، اسی تانوں کہندے ہیں ویکھدے رہنا، ذرا اکھاں کھلیاں رکھنا کہ کون کتے کھڑا سی۔ ہاں تاریخ تو لکھے گی نا، پھر لکھن والا لکھے گا، لیکن اے اکھاں کھلیاں رکھنا کہ کون کدھر کھڑیا سی۔ اے بھی اکھاں کھلیاں رکھنا کہ ایک شخص جناب 18 لاکھ تنخواہ اس پاکستان دے خزانے چو لیندا، اس دے جناب بجلی دے یونٹ بھی فری ہیں، اس نو 600 لیٹر پٹرول بھی فری ہے، اس نو جناب 3000 سی سی تو اس تے گڈی بھی اس نو جناب فری ہے، اس تو بعد اس دا میڈیکل بھی فری ہے، اس دے بچیاں دی تعلیم بھی فری ہے۔ یار 18 لاکھ جناب تنخواہ لین والے نو اتنی سہولیات تے 18,000 تنخواہ تے جڑا غریب کام کردا او جناب بجلی دا بل بھی پلیوں دے، او جناب پٹرول بھی پلیوں پوائے، او بچیاں دی تعلیم بھی پیسے بھی خود ادا کرے، سرکاری سکولاں دا حال ہی کوئی نہ ہوئے، اور اس تو بعد جناب اپنا علاج بھی خود کرائے، سارا کچھ اپنی جیب تو کرن تو بعد پھر ٹیکس بھی انہاں دے اوتے، ٹیکس انہاں عیاشاں دے اوتے کیوں نہیں لاندے جنہاں کول جناب یہ ساری میں تو آخری گل دسن لگا کہ کہندے ہیں آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ میں کہا میرے پاس فارمولہ ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا جی غریب کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کر دیں، موٹر سائیکل والے کے لیے، رکشے والے کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا۔ میں نے کہا جن کے پاس 1800 سی سی 2000 سی سی سے نیچے گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول 350 روپے کر دیں۔ کہتا اچھا جی۔ پھر میں نے کہا جن کے پاس 2000 سی سی سے اوپر گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول 500 روپے لیٹر کر دیں۔ کہنے لگا پھر تو یہ ہوگا کہ پوری قوم موٹر سائیکل پر آ جائے گی۔ میں نے کہا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کفایت شاری چاہتے ہو، صبح پیٹرول کی بچت ہو جائے گی اور سارا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو موٹر سائیکلوں پر لانا، ان کو پیدل بھی لانا ہمارا کام ہے، اشرافیہ کو لانا۔ لیکن مجھے بتاؤ، کہتے ہیں آپ کو میڈیا نہیں دکھاتا۔ میں نے کہا جو میڈیا ملک ریاض کے اشتہاروں سے چلتا ہو وہ ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ تو قوم کی ناشتی بیٹیاں اور تھرکتے جسم دکھا سکتا ہے، وہ کبھی بھی محمد عربی کے دین کی بات نہیں دکھا سکتا۔ ہاں وہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتا اور یہ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا حضور کا دین آ کر رہے گا۔ ہاں اور یار یہ بات یہ تو کچھ شے نہیں ہے، یہ تو کچھ شے نہیں ہے، حقیقت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا کام ہے۔ انہاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اتھے تا ابو لہب آوے تا قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب و تب، اتھے تا ابو جہل آوے سردار، اور وہ حقیقی سردار سن، منگن والے سردار نہیں سن، کشکول والے سردار نہیں سن، وہ واقعی سردار سن مکے دے، اور نسل در نسل سردار سن۔ وہ آوے اسلام انہوں بچیاں کو لمحہ پوا دیندہ بدر وچ۔ ہاں جے امیہ بدماش آ کے بن کے آوے تا جناب بدر دے میدان وچ بلال کو امیہ دے 2 ٹوٹے کروا دیندہ۔ ہاں دین نال ٹکر نہ لو، دین ہی آ سکتا کہ جمہوریت میں کہو خالی بمبا نال قوم نو، گولیاں نال قوم نو مارنا جناب یہ دہشت گردی نہیں، بھوک نال قوم نو جمہوریت دے نا تے مارنا یہ بھی دہشت گردی ہے، اور اس دے کپڑے اتارنا یہ بھی دہشت گردی ہے۔ اور جناب کہندے غریب میں کہے اقبال کو آخری بات، اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، کہندا
کاہن پاپا سلطان امیر کہندا سارے موجود سن دنیا تے باہر یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن جناب پادری جناب انہاں دے پوپ اے سارے پاپا و سلطان جناب بادشاہ ملک خان وڈیرے جناب جٹ سارے موجود سن کاہنوں پاپا و سلطان و امیر باہر یک نخچیر صد نخچیر گیر کہندا ایک شکار انسان سی سینکڑوں اس دے شکاری سن اقبال پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحق داراں سپرد کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے پھر ہویا کی حبشی غلام جنہاں تے حضرت عمر اسلام لے آن تو پہلے تھکنے بھی نہیں سن جنہاں اپنی تھک بھی قیمتی سمجھتے سن لیکن حضرت بلال نو بیچ کے کہندے سن ابو بکر سیدنا باتک سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال حبشی بھی ساڈا سردار اقبال ہویا کی کہندا تامین حق بحق داراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد اقبال کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے پھر ہویا کی سارے نے غریباں دی گلاں کیتیاں سارے نے غلاماں دی گلاں کیتیاں سارے علماء سی بیٹھے ہیں سارے کہندے غریب ادھر سنو کدی اس طرح نہیں ہویا اوئے انہاں اسلام نو چھپایا انہاں نے حقیقی حضور دی سیرت دسی نہیں اے سیرت دی کتاباں حضور دے جنا احادیث سارا کچھ لکھیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی مدینہ پاک تو باہر تشریف لے کے آندے جدوں حضور مدینے دے اندر تشریف لے آندے تے سارے بچے اگے مدینے دے حضور دے اگوں جناب استقبال کردے تے کدی اس طرح نہیں ہویا کہ اسامہ بن زید پہلے آئے ہون تے حضور نے حضرت امام حسن نو اگے بٹھایا ہوئے اسامہ بن زید نو پیچھے بٹھایا ہوئے اے تامین حق بحق داراں سپرد تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگینے محمد ایویں نہیں کہ جڑا حضور دے در تے آیا پھر واپس نہیں گیا حضرت اسامہ بن زید لونڈی اور غلام تے بیٹے ہیں جی اور نک بھی چپٹی ہوئی رنگ بھی گندمی اور حضرت اسامہ بن زید اگر حضور دے استقبال واسطے پہلے آئے حضور نے اپنی سواری دے کے حضرت اسامہ بن زید نو بٹھایا اور حضرت امام حسن نو پیچھے بٹھایا اور پھر اے دیکھو تامین حق بحق داراں سپرد اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کہندا دنیا تشریف لے آئے پھر ہویا کی جنہاں حبشی غلاماں تے کوئی تھکدا نہیں سی فتح مکہ والے دن حضور نے کعبے نو جناب بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا اس دن تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے ہیں جی ابن خطاب دا جناب خطاب دا پوترا کہندا سنو تو صحیح عمر دا بیٹا کہندا کہندے جدوں حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کھڑے آج قریشی ہاشمی کھڑے آج جناب انصاری و مہاجر سارے کھڑے آج ابو بکر بھی کھڑے عمر بھی کھڑے عثمان بھی کھڑے ابو ہریرہ بھی کھڑے طلحہ بھی کھڑے بلال بھی کھڑے سعد بھی کھڑے سعید بھی کھڑے خالد بن ولید بھی کھڑے مثنہ بھی کھڑے حضرت عباس بھی کھڑے حضرت امیر حمزہ دے جناب سارے رشتہ دار حضور دے کھڑے سارے کھڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دا دروازہ کھلوایا حضور نے حضرت بلال حبشی نو ایک طرف لیا ایک طرف اسامہ بن زید ایک طرف غلام اور ایک طرف غلام ابن غلام حضور اندر لے کے گئے تو جا کے کنڈی چاڑ دیتی آج سارے بار کھڑے تامین حق بحق داراں سپرد اسلام نہیں دسن کے کدی ہے جی پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہندے جدو حضور باہر تشریف لے آئے تو میں حضرت بلال دا ہاتھ پکڑیا میں کہا بلال دس تو صحیح حضور نے کتنے نوافل ادا کے دیں کہندے بلال آنکھ ہی نہیں سن ملاندے ہاں کیوں نہیں ملاندے سن اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہندا ایک پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی اوندا نا لینا والا کوئی نہیں تے دنیا تے بلال بلال ہو رہی ہے کس دے دامن کرم دے نال وابستہ ہون دی دے رہے بس اے یہ پوری قوم نال کیا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ یہی دین ہے جی یہی دین ہے جڑا تانوں عزت دے سکدا یہی دین ہے جڑا جناب این کر کے ہاتھ پکڑ سکدا بادشاہ دا کہ کدھر جا رہے ہیں اور ایھا الناس آخری برکت واسطے خطبہ پڑھ دیا حضرت جناب سیدنا صدیق کہتے آپ دنیا کو کیا بتائیں گے میں نے کہا یہ بتائیں گے کہ جناب جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا قرآن اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہتے کینیڈین زبان بولتا ہے میں کہا کینیڈین زبان بولنا نہیں تینوں 5 کروڑ مسلمانہ دا نمائندہ بنا کے بھیجا سی تو قرآن پڑھدا لوگوں کو پتہ لگدا نہیں آندا سی پھر ساڈے کو پوچھ لیندا اسی تینوں خطبہ دس دے کہ دنیا میں قوماں نے رہنا کس طرح ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقه ان شاء اللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف
طائف عندي حتى اخذ الحق منه ان شاء الله تعالى لا يدع قوما الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل ولا تشيء الفاحشه في قوم الا عمهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي قوموا الى صلاتكم. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پہلے دن خلیفہ بنے, قوم تے کھڑے ہو گئے, لمبی چوڑیاں تقریریں نہیں ہوندیاں, فرمایا قوم میں تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا, پڑھے نہیں ہاں, میری اطاعت اس وقت تک کرنا جدوں میں اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کراں. اگے کی فرمایا جناب ایھا الناس قد وليت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی, فرمایا جب میں چنگے کام کراں تو میری مدد کرنا, وإن اسأت فقومونی, جب میں رستے تو بھٹکا تھا میرا ہاتھ پکڑ لینا. اگے کی فرمایا سچائی امانت ہے, جھوٹ بدیانتی ہے. اگے فرمایا جڑا کوئی میری رعایا وچ اپنے آپ کو کمزور سمجھدا میرے نزدیک وہ مضبوط ہے, اس دا حق میں اس دے دروازے تک نہ پہنچا لواں, اور جڑا میرے رعایا وچ اپنے آپ کو بدماش سمجھدا میں اس کو کھس کے حق غریب دے دروازے تک نہ پہنچا دیاں. فرمایا وہ قوم ذلت میں مبتلا ہو جائے گی جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی, اور جس قوم کے اندر فحاشی پھیل جائے گی اللہ اس سے بلاوا نازل کر دے گا. اگے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ, فرمایا میری پیچھے اس وقت تک چلنا جدوں تک میں اللہ اور اس کے رسول دے پیچھے چلا, میری مدد کرنا, اگر نہ چلا تو فلا طاعت لی, میری مدد نہ کرنا. فرمایا جاؤ نماز دا ٹائم ہو گیا, چلو آؤ نماز پڑھیے اور اللہ اور اس کے رسول دے آگے سر جھکائیے. اتنی جی گل ہے اسلام, ایک بڑا مشکل ہے, لیکن کہتے ہیں جناب بس یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی, تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پارلیمنٹ دے اوتے لکھنا کچھ نہیں ہوئے گا, جڑا اندر جج بیٹھا نا جس دن او کر لے گا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جدو اس نو اس تے یقین ہو جائے گا کہ آج محمد عربی دا دین آ چکیا, آج کوئی جناب بڑا بڑا ہو کی کہنے شاہ زیب کانجو ہوئے یا جناب وہ جناب سندھ دا وڈیرا ہوئے یا اس غریب دا بیٹا ہوئے, وہ پھر دین ہی ہے جڑا اس میں انصاف لے کے اور عدل لے کے دے سکتا. ورنہ جس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے لیا ہوئے اس ملک دی عدالتاں 132 نمبر تے آن تے پھر ڈوب کے مرنا چاہیے, پھر ایک سوچنا چاہیے جدو اسی کہنے ہیں ساڈا کی حال ہو گیا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. جو کچھ ایسا قرآن نہ کیتا, جو کچھ ایسا اپنے دین نال کیتا, جو کچھ ایسا اپنی ملت نہ کیتا, اس دا خمیازہ بھٹک رہے ہیں. آج بھی موقع ہے, کی موقع ہے, زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہنا آج بھی موقع, آ جاؤ حضور دے دامن وابستہ نال وابستہ ہو جاؤ, پیوست ہو جاؤ, پھر ہوئے گا کی تہاڈی نشاط ثانیہ ہو جائے گی. پھر تے آئے گا کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے, کہوں میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے, اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وآخر دعوانا الحمدللہ.